الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر صلاح الدین آج آپ لوگوں کے سامنے 10th کلاس کا لیکچر نمبر 21 اس کے ساتھ حاضر ہوں۔ لیکچر نمبر 20 میں ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 8 ہجرت و جہاد سٹارٹ کیا تھا، اور ہم نے اس کا کویسچن نمبر 1 ہجرت سے کیا مراد ہے، سورۃ النساء میں ہجرت کے بارے میں کیا حکم آیا، یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ اسی چیپٹر کا کویسچن نمبر 2 جہاد سے کیا مراد ہے، اس کی مختلف اقسام تفصیل سے لکھیں۔ امپورٹنٹ کویسچن ہے بورڈ پوائنٹ آف ویو سے۔ امید کروں گا کہ آپ لوگ توجہ رکھیں گے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کو بہت مفصل انداز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ تو بیٹا ہمیشہ کی طرح جس طرح ہر کویسچن کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو اوبویسلی اس کویسچن کا بھی انٹروڈکشن ہوگا۔ چونکہ یہ جہاد سے متعلق کویسچن ہے، تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جہاد کا معنی اور مفہوم ہے کیا۔ تو جہاد کا لغوی معنی سے مراد لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے لحاظ سے جہاد کا معنی کیا ہے۔ تو جہاد جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی محنت اور کوشش کرنا کے ہیں۔ اسلام میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی، کوشش اور ایثار کرنا، نیز اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حقیقی حاکم جاننا، اور اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دینا۔ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دشمن سے بھرپور مقابلہ ہے۔ بھرپور مقابلہ سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی صلاحیت دی، چاہے وہ جسمانی طور پر ہے، چاہے وہ مالی طور پر ہے، اور چاہے وہ دماغی طور پر ہے یا زبانی طور پر، اس تمام صلاحیتوں کو مکمل طور پر عمل میں لے کر آنا، یہ جہاد ہے۔ اسلام میں جہاد بہت بڑی عبادت ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اپنے راستوں سے مراد یہ ہے کہ وہ راستہ جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ یہ ان لوگوں کو دکھایا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کسی لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ جو انسان کی موت ہے، جو کہ یقیناً ہر انسان کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک با مقصد موت اور ایک بے مقصد موت۔ تو بے مقصد موت جن لوگوں کو نصیب ہوئی، آج ان کو کوئی یاد نہیں کرتا، جبکہ با مقصد موت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو جن لوگوں نے جہاد کرتے ہوئے شہادت کی موت پائی، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہاں پر میں یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاد کی جو شرائط ہیں
وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کن صورتوں میں ہمارے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری سمجھ لیں کہ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے۔ منظم کوشش سے مراد ایک ڈسپلن وے میں ہم نے چلنا ہوگا، اور کوئی بھی فرد واحد تلوار اٹھا کے جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا۔ اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 کہ بغیر کسی نظم اور امیر کے جہاد یا مسلح کوشش نہیں کی جا سکتی۔ جب تک کہ حاکم وقت آپ کو حالات و واقعات کا جائزہ لے کر جہاد کے امکانات کے بارے میں جائزہ لے گا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو آپ کا امیر ہے، جو کہ فی زمانہ حاکم وقت ہے، وہ باقاعدہ آپ کو اس کی اجازت دے گا۔ اس کی اجازت کے بغیر جہاد یا مسلح کوشش جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی ریاست اگر ہے تو اسلامی ریاست کی طرف سے اس کا باقاعدہ حکم ضروری ہے۔ اسلامی ریاست جو ہے وہ آپ کو حکم دے گی، اور اس کے بعد آپ کے اوپر جہاد جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ نمبر 3 علماء کرام اور مجتہدین کے اداروں نے حالات و اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے امکانات اور ضرورت کا فیصلہ دیا۔ مجتہدین ہوتے ہیں اجتہاد کرنے والے۔ بعض دفعہ کچھ ایسے جدید نوعیت کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو ہمیں قرآن و حدیث سے اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو ایک ایسا عالم جس کو دین کے اوپر مکمل عبور حاصل ہو، جس کو ہسٹری کے اوپر مکمل عبور حاصل ہو، پھر وہ اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ آیا جہاد جو ہے وہ اس وقت ضروری ہے کہ نہیں۔ تو اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم رجوع کریں گے علماء کرام اور مجتہدین سے، اور پھر وہ باقاعدہ طور پر ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم جہاد کریں۔ نمبر 4 ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہم ترین مقصد جو ہے جہاد کا وہ مظلوم مسلمانوں کی مدد ہو۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا علاقہ جہاں مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہیں، ان مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد جو ہے وہ جائز ہے۔ نمبر 5 اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا اور رضائے الہی کا حصول ہو۔ یعنی دین کے راستے میں جہاں کہیں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، ان تمام کو دور کرنا، اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ جہاد جو ہم کر رہے ہیں اس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جہاد بالعلم، جیسے کہ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ علم کے ذریعے جہاد کرنا۔ اس پوری دنیا میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں جو بھی شر نظر آ رہا ہے، جو بھی فساد نظر آ رہا ہے، وہ سب صرف اور صرف جہالت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آدمی کو علم و دانش سے بہرہ مند فرمایا، جس کے پاس علم کی دولت ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اسے استعمال میں لا کر جہالت کی تاریکیوں کو ختم کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 125، اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ دو، اور ان سے مجادلہ یعنی بحث و مباحثہ
بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو۔ تو یہاں پر ہم نے اس آیت کو سمجھنا ہوگا کہ بظور شمشیر ہم کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے، تلوار کے زور پر نہیں دے سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو ہم نے جب بھی لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے تو بہت ہی اچھے انداز میں اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کرنی ہے۔ اور جو بحث ہوتی ہے وہ یاد رکھیں کہ بحث تنقیدی نہ ہو بلکہ بحث اصلاحی ہو، یعنی جس سے کسی دوسرے کے لیے اصلاح کا پہلو نکلتا ہو، وہ ہم نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بحث کرنی ہے۔ بحث ہمیشہ علمی ہونی چاہیے تاکہ آپ ایسے دلائل پیش کریں کہ دوسرا اس کو ماننے پر مجبور ہو جائے۔ بحث کا مطلب قطعی طور پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جب بھی بحث کریں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصلاحی انداز میں بحث ہو، مقصد کسی کی اصلاح کرنا ہو، نہ کہ کسی پر تنقید کرنا۔ سورہ فرقان میں جہاد بالعلم کو جہاداً کبیراً قرار دیا گیا، یعنی کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ جہاد بالعلم ہے۔ تو اس بات کو کلیئر کر لیں، یہ MCQ اکثر بورڈ کے پیپروں میں آتا ہے کہ جہاداً کبیراً قرار دیا گیا جہاد بالعلم کو، جبکہ جہاد اکبر سے مراد جو ہے وہ جہاد بالنفس ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے جہاد بالمال۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 20 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے ہاں نہایت بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ یہاں تک کہ جنتی گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے کہ شہداء کتنے بلند درجے پر ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ شہید کو جنت میں بھی اتنا بلند و بالا مرتبہ ملے گا۔ اس بات سے کسی قسم کا انکار نہیں کہ جہاد میں مال کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اوبویسلی اس سے ہم لوگوں نے جو مجاہدین ہیں ان کے لیے ہم نے اسلحہ لینا ہے، کھانے پینے کا سامان لینا ہے اور ادویات لینی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ خود سے جہاد میں نہیں جا سکتے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت عطا کی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کو استعمال میں لائیں اور اس کے ذریعے جہاد بالمال کریں، یعنی کہ اپنے مالوں سے جہاد کریں۔ غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مالی مدد کی اپیل کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا نصف سامان لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ جس نے مال دیا اسی کی راہ میں خرچ بھی ہونا چاہیے۔ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب وہ دینے میں کسی قسم کا بخل نہیں کر رہا، کنجوسی نہیں کر رہا، تو پھر ہم اس کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے میں کیوں بخل سے کام لیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی مال دیا ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ تیسری قسم ہے جہاد بالنفس، یعنی اپنے نفس کے ذریعے جہاد کرنا، اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنا، اپنے جسم و جان سے لڑنا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دینا، یہ جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔ اسے قرآن مجید میں قتال کہا گیا۔ اور یہ جہاد بالنفس جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ترین عمل ہے کہ انسان اپنی جان
اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر جہاد کرے۔ سورہ صف میں آیت نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، یعنی انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے پائے استقلال میں کسی قسم کی لغزش نہیں آتی، یعنی کہ ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جن کا ہم نے پچھلی آیت میں بلند و بالا درجہ جو ہے وہ بیان کیا۔ شہید کے بارے میں بڑی مشہور آیت مبارکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں، تمہیں اتنی سمجھ بوجھ نہیں کہ تم اس بات کو سمجھو کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اور شہید اس حالت میں بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ دنیا میں لگنے والے زخم سے اس کا خون جاری ہوگا، یعنی اس کا خون قیامت کے روز بھی نکل رہا ہوگا، اور ہمیں پتہ ہے کہ خون زندوں کا بہتا ہے، مردوں کا خون نہیں بہتا۔ تو شہید اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اس کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ اس حدیث کو یوں سمجھیں کہ تلوار کا سایہ اس وقت بنے گا جب ہم تلوار کو اٹھائیں گے، اور تلوار کو جب اٹھائیں گے تو اس وقت اٹھائیں گے کہ جب ہم نے جہاد کرنا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ جہاد پہ نکلیں گے جنت ان کا مقدر بنے گی۔ یہ تھی جہاد کی بیٹا تین بڑی اقسام۔ آگے ان کی برانچز ہیں، جیسے کہ جہاد بالعلم ہم نے پڑھا، علم کا جہاد، اسی کی ایک برانچ ہے جہاد بالقلم۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنے قلم کو استعمال میں لائیں، تحریر و تصنیف، یعنی آپ تحریر کر رہے ہیں، تصنیف کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ قلم کے ذریعے آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو حق کی حمایت میں تصنیف و تالیف جو ہے یہ جہاد بالقلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شہید کا خون اور عالم کے قلم کی روشنائی قیامت کے روز وزن کے پلڑے میں برابر ہوں گے۔ اب اس حدیث سے آپ یہ سمجھ لیے کہ اگر عالم کے قلم کی سیاہی کی اتنی امپورٹنس ہے، قلم کی روشنائی کی اتنی امپورٹنس ہے، تو پھر اس قلم کی کتنی امپورٹنس ہوگی، اور اگر اس قلم کی اتنی امپورٹنس ہے تو جو صاحب قلم ہے، یعنی جو اس قلم کا مالک ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ایک قسم ہے جہاد باللسان، زبان کے ذریعے جہاد کرنا، زبان و تقریر کی صلاحیتوں کو استعمال میں لانا، اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت، جہاد کی ترغیب، مجاہدین کی حوصلہ افزائی، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی تلقین کرنا جہاد باللسان ہے۔ یعنی کہ
آپ اپنی زبان کو بروئے کار لائیں، اس کا پازیٹیو استعمال کریں اور لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیں، لوگوں کو حقوق اللہ، حقوق العباد کے بارے میں بتائیں، نماز روزے کے معاملات بتائیں، یہ بھی جہاد ہے۔ تو پھر سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، کہ ان کا ایسے طریقے سے جواب دو کہ جو بہت اچھا ہو، اور بہت اچھا جواب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کے پاس علم ہو۔ بغیر علم کے جواب دینا یا بحث کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف ہماری دشمنیاں ہی بڑھ سکتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انفال آیت نمبر 39، اور کفار سے لڑتے رہو، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین تمام کا تمام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے۔ اس کے بعد یہ سوال جو ہے اس میں ہم لوگوں نے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ ایم سی کیو میں جیسے ہم سے پوچھے گا، ابھی میں ڈسکس بھی کر لیتا ہوں کہ جہاد کی اقسام ہے، تو ہم نے بتانا ہے تین ہیں یہ بیسکس اس کی اقسام، باقی جو ہیں وہ اس کی برانچز ہیں۔ تو یہ بیٹا ہمارا ایک لانگ کویسچن تھا جہاد کے حوالے سے، جس کا مین جو تھیم تھا اصل میں وہ جہاد کی اقسام تھی۔ تو ہم لوگوں نے جہاد کی اقسام بھی پڑھ لی۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 جو ہے اس میں ہم لوگ سوال نمبر 5 جو ہے جہاد کے فضائل پر نوٹ لکھیں، ہم لوگ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب چونکہ ہمارے پاس وقت ہے ابھی، تو ہم لوگ اس کے ایم سی کیوز جو ہیں ہم لوگ ان کو بھی سولو کر لیتے ہیں۔ پیج نمبر 159، ایم سی کیو نمبر 1، ہجرت کے معنی ہے دال آپشن ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ نمبر 2، دوزخ ٹھکانہ ہے، جیم آپشن برا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے والے حقدار قرار پاتے ہیں، کس کے؟ رحمت کے، بے آپشن۔ نمبر 4، جہاد کے فرض ہونے سے پہلے سب سے بڑا عمل تھا ہجرت، جیم آپشن۔ نمبر 5، جہاد کے لغوی معنی ہے دال آپشن کوشش کرنا۔ نمبر 6، جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے جہاد بالنفس، بے آپشن۔ نمبر 7، جہاد کی اقسام ہیں 3، بے آپشن۔ نمبر 8، سورہ فرقان میں جہادن کبیرن قرار دیا گیا، کس کو؟ جہاد بالعلم کو، دال آپشن۔ نمبر 9، عورتوں کا جہاد ہے حج مبرور، دال آپشن۔ نمبر 10، جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے کہتے ہیں مجاہد، الف آپشن۔ نمبر 11، جو شخص جہاد کرتے ہوئے مارا جائے اسے کہتے ہیں کیا؟ شہید، بے آپشن۔ نمبر 12، اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تو امکان ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، بے آپشن۔ نمبر 13، ہجرت کے نتیجے میں ایک مسلمان کو فائدہ ہے دنیاوی و اخروی، دال آپشن۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے انعام رکھا، کس چیز کا؟ دال آپشن۔ یہ تینوں درست ہیں، یعنی کہ مغفرت کا، جنت کا، اجر کا۔ نمبر 15، جہاد کو اسلام میں قرار دیا گیا، کیا؟ بے آپشن، بہت بڑی عبادت۔ نمبر 16، جہاد ایک کوشش کا نام ہے، منظم، الف آپشن۔ نمبر 17، اگر کوئی شخص یا گروہ اپنی مرضی سے مسلح جدوجہد شروع کر دے تو اسے قرار نہیں دیا جا سکتا جہاد، دال آپشن۔ نمبر 13، دنیا کا تمام شر اور فساد نتیجہ ہے جہالت کا، بے آپشن۔ نمبر 19، علمی انداز میں دعوت و تبلیغ بھی ایک قسم ہے، کس کی؟ جہاد کی، بے آپشن۔ نمبر 20، قرآن کریم میں جہاد کو کہا گیا ہے قتال، بے آپشن۔ نمبر 21، جہاد جاری رہے گا قیامت تک، دال آپشن۔ 22،
جہاد اکبر سے مراد ہے بے آپشن جہاد بالنفس۔ 23 اللہ کے دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو کہتے ہیں ہجرت دال آپشن۔ 24 جہاد اکبر کو قرار دیا گیا اپنے نفس کے ساتھ دال آپشن۔ 25 بغیر کسی کہ کوئی شخص یا گروہ اپنی مرضی سے مسلح جد و جہد کرے تو اسے جہاد نہیں کہتے نظم اور امیر دال آپشن۔ یہ ہمارے اس کے ایم سی کیوز تھے۔ آگے ہم لوگ اس کے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ 22 ہیں، ان میں سے ہم کچھ شارٹ کوسچن جو ہیں وہ ابھی کر لیتے ہیں تاکہ لیکچر نمبر جو 22 ہوگا انشاءاللہ ہم اس میں اپنے اس چیپٹر کو مکمل کر لیں گے۔ بیٹا کوسچن نمبر 1 ہے ہجرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اسلام میں ہجرت سے کیا مراد ہے؟ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمان کا کسی دوسری جگہ منتقل ہونا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہو اور برسر اقتدار لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی، اور جب کفار مکہ کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے دارالامان یعنی کہ مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ کوسچن نمبر 2 سورۃ النحل میں ہجرت کرنے والوں کو کیا بشارتیں دی ہیں؟ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے، نہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سیکنڈ اس کی آیت جو آئے گی ریفرنس کے طور پر وہ ہے پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ کوسچن نمبر 3 بلا عذر ہجرت نہ کرنے والوں کو کیا وعید سنائی ہے؟ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا ملک فراغ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ کوسچن نمبر 4 جو لوگ عاجز و ناتواں ہونے کے باوجود ہجرت نہ کریں ان کے لیے کیا حکم؟ جو لوگ قوت و استطاعت کے باوجود ہجرت نہ کریں فرشتے ان کو دوزخ میں گھسیٹ کر پھینک دیں گے، اور مزید یہ کہ سورہ انفال میں ایسے لوگوں سے مومن لوگوں کو بے تعلقی کا حکم دیا گیا۔ کوسچن نمبر 5 جو لوگ مجبوری کی بنا پر ہجرت نہ کر سکیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جو لوگ مجبوری اور راستہ نہ جاننے کے ہجرت نہ کر سکیں امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ نمبر 6 سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کو کیا اجر بیان کیا؟ فرمان الہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں کشائش پائے گا، اور اگر اس سے راستے میں موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ انہیں بہشتوں میں داخل کرے گا۔ کوسچن نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے کیا انعامات رکھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کے انعامات رکھے۔ کوسچن نمبر 8 درسی کتاب میں جہاد کی 3 قسمیں اور کون کون سی؟ جہاد کی 3 اقسام ہیں، جہاد بالعلم، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس۔ کوسچن نمبر 9 جہاد بالعلم سے کیا مراد ہے؟ علم کے ذریعے سے جہالت کی تاریکی کو دور کرنا جہاد بالعلم کہلاتا ہے۔ سورہ فرقان میں جہاد بالعلم کو جہادن کبیرن کہا گیا ہے۔ دنیا کا تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے۔ جس آدمی کے پاس علم ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اسے استعمال میں لا کر جہالت کی تاریکیوں کو ختم کرے۔ کوسچن نمبر 10 جہاد بالمال سے کیا مراد ہے؟ جہاد بالمال سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہیں۔ قرآن پاک میں ہے اور اللہ کے راہ میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرو۔ جہاد میں مال کو بڑی اہمیت ہے، اس سے مجاہدین کے لیے اسلحہ، کھانے پینے کی چیزیں اور ادویات خریدی جا سکتی ہیں۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مالی امداد کی اپیل کی تو حضرت عمر فاروق نے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔
کویشچن نمبر 11 جہاد بن نفس سے کیا مراد ہے؟ اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے جان تک پیش کر دینا، یہ جہاد بن نفس ہے۔ اسے قرآن مجید میں قتال کہا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی راہ میں نکلے۔ تو بیٹا یہ آج ہم نے اس کے ہاف شارٹ کویسچن کر لیے، یعنی کہ 11۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ ریمیننگ 11 کویسچن جو ہیں شارٹ کویسچن انشاءاللہ ان کو سولو کریں گے، اور ساتھ ہی کویسچن نمبر 3 جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی بیٹا میں آج کا لیکچر یہاں پر کمپلیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے اتنا کہ ہم لوگ اگلا کویسچن شروع کر سکیں، پھر وہ ہمارا انکمپلیٹ رہ جائے گا اور یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ماں باپ کا سایہ صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے اوپر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، جزاک اللہ۔